میری ماں بہت حسین تھی اور میری ٹیچر جو مجھے گھر پڑھانے آتے، اماں اس کو لے کر دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ امی سے پوچھتا تو کہتی کہ میں انگلش سیکھتی ہوں۔ ایک دن میں چوری اس کمرے میں چھپ گیا اور پھر جو میری ماں نے میرے ٹیچر کے ساتھ کیا، میری چیخیں نکل گئیں، کیونکہ اپنے کمرے کے باہر کھڑا میں اندر کا منظر دیکھ رہا تھا اور جو کچھ میری آنکھیں دیکھ رہی تھیں وہ دیکھتے ہی میرے وجود زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ میں چھپ کر کھڑکی سے دیکھ رہا تھا اور جو منظر میں دیکھ رہا تھا، میرا چہرہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ میرا جی چاہا اپنی ماں اور اپنے ٹیچر کا گلا دبا دوں۔ میری ماں میرے ٹیچر کے گلے لگ کر آج پھر سے وہی ہوا تھا جو اتنے دنوں سے ہوتا آ رہا تھا۔ جب سے سر عدنان مجھے پڑھانا شروع ہوئے تھے، ہمارے گھر کا ماحول عجیب سوگوار سا ہو گیا تھا۔ ٹیوشن ٹیچر کے آتے ہی میری والدہ کے تیور ہی بدل جاتے تھے۔ بار بار وہ بہانے سے کمرے میں باہر آتی، کبھی سر عدنان کے لیے ٹھنڈا شربت بنا کر لے آتی، کبھی چائے۔ آج سے پہلے میں نے اپنی ماں کو کسی مہمان کی بھی اتنی فکر کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا جتنی فکر وہ میرے ٹیوشن ٹیچر کی کر رہی تھیں۔ حالانکہ میری والدہ کو ایک نظر دیکھ کر سر عدنان اپنی نظروں کو جھکا لیتے تھے، کافی سنجیدہ اور شریف سے تھے۔ میں بس اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ میرے والد کا کاروبار بہت وسیع تھا، بیرون ملک میں ان کا آنا جانا بہت ہوتا تھا اور میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا، اس لیے میرے والد کی مجھ میں جان بستی تھی۔ جب میں 9ویں جماعت میں آیا تو بابا نے میرے لیے ایک اچھے خاصے تعلیم یافتہ ٹیچر کا انتظام کر دیا۔ سر عدنان BBA پاس تھے لیکن نوکری اچھی نہیں ملی تھی، اس لیے اپنے آفس کے آف ہوتے ہی وہ سیدھا مجھے پڑھانے آتے تھے۔ اس لیے ان کی ٹیوشن ٹائمنگز شام 7 سے 9 تھیں۔ دیکھنے میں وہ بے حد سمارٹ اور خوبصورت تھے، ایسے کہ جس پر ہر لڑکی تمنا کرے۔ شاید اس لیے میری ماں بھی، میرے والد 2 ماہ بعد ہی پاکستان آیا کرتے تھے اور جب بھی وہ گھر پر آتے تھے، امی بابا کی بحث شروع ہو جاتی تھی۔ امی کو بابا سے بس یہی شکوہ ہوتا تھا کہ بابا انہیں بالکل وقت نہیں دیتے اور بابا یہ کہتے کہ میں تم لوگوں کی آسائشوں کی خاطر ہی یہ سب کر رہا ہوں۔ شاید وجہ یہ تھی کہ میرے والد میری والدہ سے بہت بڑے تھے، ان کی دگنی عمر کے تھے۔ بے شک بابا نے خود کو فٹ رکھا تھا لیکن سر کے کافی بال سفید ہو چکے تھے اور میری ماں اب بھی حسین اور جوان لگتی تھی۔ یہاں تک اگر میں اور امی کسی پارٹی میں جاتے تو سب امی کو میری بڑی بہن سمجھتے تھے۔ میرے والدین کے درمیان یہ سب جھگڑے لڑائیاں اس وقت تک ہوتی رہیں جب تک سر عدنان مجھے پڑھانے نہیں آئے تھے، لیکن جب سے امی نے میرے سر کو دیکھا تھا، امی تو سر عدنان کی وجاہت کو دیکھ کر دنگ سی رہ گئی تھیں، سچ میں آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ بہت کم مرد ایسے ہوتے ہیں جو خوبصورت اور شریف دونوں ہوں، اور سر عدنان کا شمار بھی ایسے ہی نوجوانوں میں ہوتا تھا۔ وہ بے حد سمارٹ تھی اور انہیں اپنی نگاہیں ہمیشہ نیچی رکھتے تھے۔ جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے، میری والدہ کے لاؤنج کے چکر دوگنے ہو جاتے، کیونکہ وہ مجھے لاؤنج میں ہی پڑھاتے تھے۔ ویسے تو ہمارے گھر میں ہر کام کے لیے ملازمین تھے، لیکن مجھے پہلی بار جھٹکا اس وقت لگا جب امی سر کے لیے خود جوس لے کر آئیں۔ جب سر نے امی کو یوں مہمان نوازی کرتے دیکھا تو سر تو یہ دیکھ کر بھونچار رہ گئے، کیونکہ ان کی حیثیت بھی ایک ملازم کی سی تھی جو وہاں اپنی ملازمت کا معاوضہ لیتے تھے۔ سر نے میری والدہ کو ایک نظر دیکھا، پھر فوراً سے سنبھل گئے اور نظروں کا زاویہ بھی بدل دیا۔ ان کا یہ اگنور کرنا یا نظریں جھکا لینا شاید میری ماں کو پسند نہیں آیا تھا، اسی وجہ سے وہ اب براہ راست ان کو مخاطب کر رہی تھیں۔ آپ کے لیے اورنج جوس، میری والدہ بڑی باادب ان کے سامنے کھڑی ہو کر کہہ رہی تھیں۔ وہ متذبذب سے بولے، پھر نظریں بدل کر کہنے لگے کہ کسی بھی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، آئندہ ایسی زحمت مت کیجیے گا۔ میں نے دیکھا میری ماں کا کھلا چہرہ مرجھا گیا تھا۔ وہ غصے سے سر عدنان کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ سر مجھے میتھ کی کتاب نکالنے کا کہنے لگے اور پھر وہ اپنا لیکچر دینے لگے۔
میری ماں پیچو تاب کھاتی رہ گئی، لیکن سر نے دوبارہ ایک نگاہ غلط بھی ان کو ڈالنا گوارا نہ کیا۔ مجھے پڑھا کر فارغ ہوئے تو وہ واپسی کے لیے نکل گئے۔ اگلے روز اپنی والدہ کو دیکھ کر میں ششدر رہ گیا۔ ان کا یہ نیا روپ میں جتنا حیران ہوتا اتنا ہی کم تھا۔ میری والدہ نے نیا لباس زیب تن کیا تھا، کچھ تیار بھی تھیں، ورنہ وہ کم ہی تیار ہوتی تھیں، کیونکہ بابا اپنے کام میں مصروف رہتے تھے اور میری والدہ کو بالکل بھی وقت نہیں دیتے تھے۔ اس لیے انہوں نے ایک عرصے سے سجنا سورنا چھوڑ دیا تھا، اس لیے انہیں گھر پہ یوں تیار دیکھ کر مجھے حیرت سی ہوئی تھی۔ آج تو انہوں نے باورچن سے کہہ کر چائے کا بھی خوب اہتمام کیا تھا۔ سر جب مجھے پڑھانے آئے تو وہ بار بار لاؤنج کے چکر لگا چکی تھی۔ ان کی یہ حرکتیں دیکھ کر میں عجیب سی کیفیت کا شکار ہو رہا تھا۔ جانے کیا چیز تھی جو مجھے اتنا پریشان کر رہی تھی؟ جیسے ہی میری کلاس ختم ہوئی اور سر عدنان مجھے پڑھا کے واپس جانے لگی تو میری والدہ یکدم سے ہی لاؤنج میں آ گئی۔ ان کا یوں اچانک آنا مجھے بے حد گراں گزرا تھا، لیکن آداب کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے میں نے خاموشی اختیار رکھی، جبکہ میری والدہ اب ان سے کہنے لگیں کہ وہ چائے ضرور ہی پی کر جائیں، انہیں بہت خوشی ہوگی۔ سر عدنان نے سامنے چائے کے ساتھ مختلف لوازمات بھری ٹیبل دیکھی تو انکار نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے صاف لفظوں میں میری والدہ سے یہ بھی کہہ دیا کہ وہ دوبارہ ایسی زحمت نہ کریں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا اس وقت لگا جب سر عدنان ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئے تو امی نے اپنی پاس والی کرسی کھینچ کر ان کی جگہ بنائی۔ انہوں نے ایک نظر میری ماں کی طرف دیکھا، پھر میرے برابر والی کرسی پر بیٹھ گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں میں انہیں دیکھ کر اتنی چمک سی کیوں آ جاتی تھی۔ سر کا رویہ روکھا وہ دیکھ کر بھی نظر انداز کر جاتی۔ ان کی پلیٹ میں کباب رکھنے لگیں، پاستے کا باؤل ان کے سامنے رکھ دیا۔ امی کا تو بس نہیں چلتا تھا کہ کیا نہ کر گزرے۔ اتنا خیال تو اتنے سالوں میں انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں رکھا تھا جتنا وہ یہاں چند منٹوں میں سر عدنان کا رکھ رہی تھیں۔ سر ابھی کباب ہی کھا رہے تھے کہ امی نے فرائی فش بھی ان کی پلیٹ میں ڈال دی۔ اب تو سر مجھے نروس سے لگنے لگے تھے اور اب ان کے وہ جھنجھلاتے ہوئے ڈائریکٹ ہی میری والدہ کو دیکھنے لگے اور پھر آہستہ سے کہنے لگے کہ انہیں جو کھانا ہوگا وہ خود لے لیں گے، یوں ان کی پلیٹ کو نہ بھریں۔ سر نے زیادہ کچھ نہیں کھایا تھا جب امی نے ان سے کہا کہ انہیں انگلش سیکھنی ہے تو جب بھی کئی پارٹیز میں جاتی ہیں تو ان کی دوسری دوستیں انگلش میں بات کرتی ہیں۔ میری والدہ کو انگریزی نہیں آتی، اس لیے انہیں وہاں اپنی دوستوں میں شرمندگی سی محسوس ہوتی ہے۔ سر نے ان کا مطالبہ سنا تھا اور جہاں وہ حیران ہوئے تھے وہیں میں بھی دنگ رہ گیا تھا، کیونکہ اس سے پہلے بھی بارہا بابا سے وہ یہ شکایت کر چکی تھیں اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی ادارے کو جوائن کر سکتی ہیں وہاں جا کر انگلش سیکھنے کے لیے، لیکن آج سے پہلے میری والدہ نے اس طرح کسی سے بھی یا سر سے انگلش سیکھنے کی رضامندی ظاہر نہیں کی تھی۔ سر نے ان کے اس مطالبے کو بڑی بے دردی سے رد کیا اور انہیں کہا کہ وہ اتنا وقت نہیں دے سکتے۔ میری والدہ کہنے لگیں کہ وہ ان کا زیادہ وقت نہیں دیں گی۔ سر عدنان نے مجھ سے کہا میں چائے ان کے کپ میں ڈال دوں، لیکن میری والدہ نے فوراً سے کپ میں چائے ڈالی اور ہاتھ میں پکڑا کپ ان کی طرف بڑھا دیا۔ سر چائے کا کپ پکڑنے لگے، لیکن اس سے پہلے ہی میری والدہ کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ گیا۔ چائے چھلک کر سر عدنان کے کپڑوں پر گر گئی، لیکن یہ شکر تھا کہ چائے زیادہ گرم نہیں تھی، لیکن ان کی پینٹ شرٹ چائے گرنے سے خراب ہو گئی تھی۔ وہ فوراً سے کھڑے ہو گئے اور میری والدہ نے سوری کرتی سر کے ساتھ ہی کھڑی ہو گئیں، کہنے لگی آئی ایم سوری، آپ میرے ساتھ آئیں واش روم میرے کمرے میں۔ سر نے ایک تیز نظر میری امی پر ڈالی، لیکن اپنے کپڑوں کی وجہ سے انہیں امی کے ساتھ ان کے کمرے میں جانا پڑا۔ چاہتا تو میں بھی سر کو اپنے کمرے میں لے کے جا سکتا تھا، لیکن اس وقت کچھ ایسی عجلت سی مچی تھی کہ میں سمجھ ہی نہیں پایا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باہر نہیں آئے تھے، لیکن جب کمرے سے باہر آئے تو میری والدہ کے چہرے پر الگ سی رونق تھی، لیکن سر عدنان مجھے کوفت کا شکار لگ رہے تھے۔ نہ جانے کیوں مجھے اپنی والدہ کا یہ انداز بہت عجیب لگا تھا۔ امی کے چہرے پر عجیب سی چمک تھی، ان کا چہرہ جیسے کھل اٹھا تھا، جبکہ مجھے ان کے چہرے کی خوشی کی رمق ایک آنکھ نہیں بھائی تھی۔ سر انہیں تیز نظروں سے گھورتے وہاں سے چلے گئے تھے، جبکہ میری ماں شاید غیرت نامی چیز ہی ان کی مر چکی تھی، جو ان کے اس قدر سرد رویے کے باوجود ان کے آگے پیچھے گھوم رہی تھیں۔ ان کا رویہ بے حد مشکوک لگنے لگا تھا۔ اس رات سر تو جا چکے تھے، لیکن میرے دل میں عجیب سی وحشت طاری کر گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا
تو بد دلی سے اسکول چلا گیا اور وہیں مجھے پتہ چلا کہ سر عدنان طبیعت خرابی کے باعث آج مجھے پڑھانے نہیں آ پائیں گے۔ لیکن جیسے ہی میں گھر گیا تو کھانے کے دوران میں نے اپنی امی کو بتا دیا کہ آج سر پڑھانے نہیں آ رہے تو باقی لڑکوں کے ساتھ کرکٹ کھیلنے جا رہا ہوں۔ لیکن یہ بات سنتے ہی میری ماں کے چہرے پر سایہ سا لہرا گیا۔ جو کچھ دیر پہلے تک کافی حشاش بشاش پھر رہی تھی یکدم سے مرجھا سی گئی، جبکہ ان کا یہ رویہ مجھے بہت حیران کر گیا۔ بھلا ایسا بھی کیا ہو جاتا اگر وہ ایک دن نہ آتے؟ اپنی ماں کو یوں ہی چھوڑ کر میں وہاں سے چلا گیا تھا کیونکہ مجھے ان کے اس رویے نے کوفت میں مبتلا کر دیا تھا۔ اگلے دن جب سر مجھے پڑھانے آئے تو میری امی بہت فکر مندی سے ان سے حال احوال پوچھ رہی تھیں، جبکہ سر کے تیور بتا رہے تھے کہ انہیں ان کا یوں حال پوچھنا بہت گراں گزرا ہے۔ لیکن میری ماں جو آج کل صدا کی ڈھیٹ بنی ہوئی تھی پھر بھی پوچھتی رہی۔ ابھی وہ مجھے پڑھا کر جانے ہی لگے تھے کہ انہوں نے سر کو روک لیا اور کہا کہ وہ انہیں انگلش پڑھا دیا کریں، وہ انہیں ڈبل فیس دے دیا کریں گی، جبکہ ان کی یہ بات سن کر میرے سر کو شاید بہت غصہ آیا تھا۔ لیکن چاروں ناچار میری ماں کے مسلسل ضد پر وہ ہار مانتے ہوئے انہیں پڑھانے کے لیے راضی ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے حامی بھری تو میری ماں انہیں ایک کمرے کی جانب لے گئی، جبکہ مجھے حیرت ہوئی تھی، جب میں لاؤنج میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں تو بھلا میری ماں یہاں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھ سکتی؟ انہیں کمرے میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ چیز مجھے اندر تک سلگھا گئی تھی۔ میں 9ویں جماعت کا طالب علم تھا، اتنا کم عمر بھی نہیں تھا کہ کچھ سمجھ نہ پاتا۔ اس کے بعد سے تو یہ سلسلہ ہی جاری ہو گیا، جب بھی سر مجھے پڑھانے آتے 1 گھنٹے بعد ہی میری والدہ انہیں کمرے میں لے جاتی۔ 1 گھنٹہ سر میری ماں کے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ وہ 1 گھنٹہ مجھ پر بہت بھاری گزرتا تھا۔ مجھ سے ٹھیک سے پڑھا نہیں جاتا تھا اور میری نظریں ہر وقت اپنی ماں کے بند کمرے کی جانب ہی رہتی تھیں۔ میں ایک لڑکا تھا اور ظاہر ہے مرد چاہے عمر کے کسی بھی حصے میں کیوں نہ ہو، اپنی ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے معاملے میں یہ بات برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بھی غیر محرم کے ساتھ کمرہ بند کر کے بیٹھے۔ لیکن میری ماں شاید یہ بات بھول گئی تھی کہ وہ شادی شدہ ہیں، ایک نوجوان بیٹے کی ماں ہیں۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے لگا تھا۔ جب میں نے اٹھ کر خود ہی کمرے کی جانب قدم بڑھائے تو میری ماں اچانک سے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ لیکن جیسے ہی نظر ماں کے چہرے پر پڑی تو مجھے حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ میری ماں کی حالت کافی خراب تھی۔ بال الجھے ہوئے تھے اور دوپٹہ بھی سر سے ڈھلک تک کندھے پر جھول رہا تھا، جبکہ سر شدید اشتعال کے عالم میں تقریباً میری ماں کو سائڈ پہ دھکا دیتے ہوئے وہاں سے نکلے تھے۔ جبکہ مجھے سامنے دیکھتی میری ماں نے فوراً سے اپنا حلیہ درست کیا تھا اور وہاں سے نکلتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ اب کے در حقیقت مجھے پریشانی ہونے لگی تھی کیونکہ میری ماں کا رویہ دن بدن بہت زیادہ عجیب ہوتا جا رہا تھا۔ شاید وہ میرے سر کی خوبصورتی سے کچھ زیادہ ہی متاثر ہونے لگی تھی۔ مجھے اب اپنی ماں پر غصہ آنے لگا تھا کیونکہ ایک شوہر اور بیٹے کے ہوتے ہوئے بھی وہ ایسا فعل انجام دے رہی تھیں۔ اگلے کچھ دنوں تک میرے سر نے معذرت کر لی تھی کہ ان کی طبیعت خرابی کے باعث وہ کچھ دن مجھے پڑھانے نہیں آ سکیں گے۔ ان کی اس بات نے مجھے جہاں بے حد سکون پہنچایا تھا، کیونکہ میں بھی فی الحال انہیں دوبارہ اپنے گھر میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہیں دوسری طرف جب میری ماں کو پتہ چلا کہ سر کچھ دنوں کے لیے پڑھانے نہیں آئیں گے تو ان کو تو جیسے چہرہ زرد پڑ گیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی صدمہ پہنچا ہو۔ ماں کی حالت بے حد عجیب ہو گئی تھی، جبکہ ان کی حالت دیکھ کر میں دنگ رہ گیا تھا کہ ایک غیر مرد کے لیے وہ ایسا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ اگلے کچھ دنوں تک سر نہیں آئے تھے اور اس دوران میری ماں بے حد چڑچڑی ہو گئی تھی، مجھ پر بھی توجہ نہیں دیتی تھی، بالکل ہی ختم کر دیا تھا۔ جبکہ مجھے بہت دکھ ہو رہا تھا کیونکہ میری ماں سر کے آنے سے پہلے تک تو ایسی نہیں تھی، لیکن جب سے سر آئے تھے میری ماں کو تو چال چلن ہی بدل گیا تھا۔ اب وہ تیار ہونے لگی تھی، خود کو سنوارنے لگی تھی، سر کے لوازمات تیار کرتی تھیں، انہیں ہر قسم کا خاص پروٹوکول دیا جا رہا تھا، جبکہ برا تو مجھے اس بات کا لگ رہا تھا کہ وہ اتنا خیال تو میرا بھی نہیں رکھتی تھی، اتنا کچھ تو وہ بابا کے لیے بھی نہیں کرتی تھی، لیکن یہاں تو سر کے لیے ان کا ہر انداز ہی بدلا ہوا تھا۔ تقریباً 1 ہفتے تک سر دوبارہ نہیں آئے تھے اور اس دوران میری ماں جیسے بولائی پھر رہی تھی۔ اتنا انتظار تو انہوں نے کبھی بابا کا بھی نہیں کیا تھا جتنا وہ سر کا کر رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بابا سے کہوں گا کہ مجھے اس سر سے نہیں پڑھنا، بلکہ وہ میرے لیے کسی اور سر کا بندوبست کر دیں۔ دانستاً انہوں نے یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ ان کی بیوی کا دل آ گیا ہے اس سر پر۔
मैं बाबा को परेशान नहीं करना चाहता था। इसी वजह से एक दिन मैंने बाबा को फ़ोन किया और हाल अहवाल पूछने के बाद मैंने बड़ी हिम्मत मजतमा करते हुए उनसे बात करने का इरादा किया था, क्योंकि मुझे यकीन था कि बाबा मुझसे उसकी वजह ज़रूर पूछेंगे। इससे पहले कि मैं उन्हें कुछ कहता, मेरी माँ जो जाने कब वहाँ आई थी, उन्होंने फ़ौरन मेरे हाथ से मोबाइल छीन लिया और ख़ुद मेरे बाबा से बात करने लगी। उनकी यह हरकत मुझे बेहद नागवार गुजरी थी, जबकि बाबा से मुख्तसर बात करने के बाद उन्होंने कॉल बंद कर दी और फिर मुझे सख्ती से मना भी कर दिया कि आज के बाद मैं ऐसी कोई भी बात बाबा के सामने नहीं करूँगा। मैं कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मैं बात सुनने से पहले ही मेरी वालदा वहाँ से चली गई। अगले दिन जब सर मुझे पढ़ाने के लिए आए तो मेरी माँ के चेहरे पर जैसे कौसो कज़ाक के रंग बिखर गए थे। वो फ़ौरन से पहले अपने कमरे में गईं और तैयार होकर आईं। उनका यूं अचानक तैयार होकर आना मुझे परेशान कर गया था, जबकि सर ने उन पर एक नज़र भी नहीं डाली थी। मुझे पढ़ाने के बाद मेरी माँ उन्हें अपने कमरे में ले गई थी, जब अचानक ही धड़म के साथ दरवाज़ा खुला था और मेरे वालिद घर आ गए। जाने उन्हें किस बात का गुस्सा था कि वो आते ही मेरी माँ को बुलंद आवाज़ में पुकारने लगी। मेरी माँ मेरे बाबा की आमद पर शायद खौफज़दा हुई थी कि उन्होंने फ़ौरन से उस कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया जिस कमरे में सर थे। उनकी ये हरकत देखकर मैं नासमझी से अपनी माँ को मैं देखने लगा कि आखिर वो क्या करना चाह रही थी। लेकिन जैसे ही वो बाबा के सामने आई तो बाबा उनसे किसी बात पर झगड़ा शुरू कर चुके थे। ये तो हर मर्तबा का मामूल था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे जब भी बाबा वापस घर आते तो कभी मामा उनसे लड़ने लगती तो कभी बाबा खुद ही झगड़ने के लिए तैयार होते थे। माँ बाप लड़ रहे थे, लेकिन इन सब में जो बात हैरान कुन और बेयकीनी थी वो ये थी कि मेरे मामा बाबा को यूं करता देखकर सर के चेहरे पर तेवरी चढ़ी थी, जबकि वो मुट्ठियां सख्ती से आपस में पेवस्त किए बाबा को अजीब नज़रों से घूर रहे थे। मेरी माँ और बाबा की डांट डपट सुनकर रोने लगी, जबकि बाबा अपनी भड़ास निकालकर तन फन करते अपने कमरे में जा चुके थे। मामा वहीं लाउंज के सोफे पर बैठकर रोने लगी थी, जबकि मेरा सारा ध्यान तो सर पर था। वो उन्हें यूं रोता देखकर इश्तियाल में आने लगे थे। उन्होंने मेरी तरफ देखा और दरवाज़ा खोलने का इशारा किया। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला उन्होंने सख्त नज़रों से मेरी माँ को देखा, जबकि मेरी सर को देखकर मेरी माँ मज़ीद रोने लगी थी और सर उन्हें घूरते हुए वहाँ से जा चुके थे। अगला एक हफ़्ता यूं ही गुजर गया था। इस एक हफ़्ते में बाबा घर पे ही थे, जबकि मेरी माँ ने अपनी इंग्लिश की क्लास लेना बंद कर दी थी। शायद बाबा के घर होने की वजह से सर रोज़ाना आते थे, लेकिन अब ना ही तो मेरी माँ सर के पास जाती थी और ना ही सर उनकी तरफ मतवज्जो थे। एक हफ़्ता गुजरने के बाद मेरे बाबा वापस जा चुके थे, जबकि उनके जाने के बाद अगले दिन ही जब सर मुझे पढ़ाने आए तो मेरी माँ ने भी अपनी क्लास का हुक्म सादर कर दिया। जैसे ही मेरी क्लास ख़त्म हुई मेरी माँ वापस अपनी क्लास लेने के लिए कमरे में चली गई और सर को भी ले गई। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि मैं जान कर ही रहूँगा कि आखिर वो दोनों कमरे में करते क्या हैं। मैंने पहले ही एक खिड़की खुली छोड़ दी थी, जबकि अब मैं उनकी बातें तो ठीक से नहीं सुन पा रहा था, लेकिन अंदर का मंजर साफ था। मैंने अधखुली खिड़की से अंदर झांका तो अंदर का मंजर देख के मेरी रूह तक लरस गई थी, क्योंकि मेरी माँ सामने ही मेरे सर के गले से लगी बुरी तरह रो रही थी। ये सब देखते हुए मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मैंने खिड़की को ज़ोरदार आवाज़ से खोला तो मेरी माँ डर कर सर से दूर हुई और अपना दुपट्टा संभालती सर पर ओढ़कर मेरी तरफ देखने लगी, जबकि मेरी गैरत जाग गई थी। भला मैं कैसे अपनी माँ को एक गैर मर्द के साथ यूँ देख सकता था। मैं गुस्से से आगे बढ़ा, मेरी आंखें सिर्फ होने लगी थी। गुस्से और रोने के बायस चेहरा भी लाल हो चुका था, जबकि मुझे ये गुस्से से आगे बढ़ता देखकर मेरे सर ने हैरत और बेयकीनी से मुझे देखा था। उनकी आंखों की हैरत और बेयकीनी मेरी आंखों से भी मख्फी न रह सकी और फिर उन्होंने मेरी माँ को देखा और फिर वो अचानक ही तालियां बजाते तासुफ से सर हिलाते मेरी माँ को देखने लगे थे, जो मुसलसल रो रही थी। तो तुमने हमारे रिश्ते के बारे में अपने बेटे तक को बताना ज़रूरी नहीं समझा? सर ने अचानक गुस्से से मेरी माँ से कहा तो वो मुझे देखकर मज़ीद रोने लगी, जबकि अब मैं हैरान नज़रों से उन दोनों को देख रहा था और सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहा था। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ता मेरे सर के कहे गए अगले अल्फाज ने मेरे कदम अपनी जगह पर ही जकड़ लिए थे। सातों आसमान जैसे अचानक मेरे सर पर आन गिरे थे। ज़मीन लरसती महसूस हो रही थी, या शायद मेरी टांगें लरस रही थीं। उन्होंने जो इंकशाफ किया था वो किसी धमाके से कम नहीं था।
जो मेरे कानों में सेसा उंडेल रहे थे। मैंने माँ को देखा जो सर हिलाती सर की बात की तस्दीक कर रही थी। मैंने माँ से पूछा कि उन्होंने क्यों मुझे अंधेरे में रखा, क्यों कुछ नहीं बताया। तो वो मज़ीद रोने लगी, शायद बताने की हिम्मत नहीं थी। जब अचानक सर आगे बढ़े और मुझे गले लगाते हुए सच्चाई बताने लगे। मैं तुम्हारा मामू हूँ। तुम्हारी माँ ने दौलत के लालच में आकर अपने से दुगने उम्र के आदमी से भागकर शादी की थी ताकि वो एक अच्छी आसाइशों भरी ज़िंदगी गुजार सके। हमारे माँ बाप गरीब थे और तुम्हारी माँ खूबसूरत थी, इसलिए उसने तुम्हारे बाप से भागकर शादी की थी। लेकिन ये शादी कभी भी कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि उम्र का फ़र्क था। और फिर तुम्हारी माँ कमसीन और खूबसूरत थी, जबकि तुम्हारा बाप किसी भी लिहाज से तुम्हारी माँ के काबिल नहीं था। मैं उस वक्त छोटा था, इसी वजह से कुछ कर नहीं पाया। लेकिन अचानक इतने अरसे के बाद मुझे यहाँ देखकर तुम्हारी माँ को अपनी गलतियों का एहसास हो गया है और इसी वजह से ये मुझे मनाने की कोशिश कर रही थी कि मैं उससे बात करूं और उससे रिश्ता वापस जोड़ लूं। मेरे माँ बाप तो उसके भागने का गम सहते हुए ही दुनिया से चले गए, तो भला कैसे मैं ऐसी बहन को माफ़ कर सकता हूँ। वो रोते हुए बोले तो माँ ने दोबारा उनसे माफ़ी मांगी और फिर सारी सच्चाई जानने के बाद मैंने अपनी सोच पर लानत भेजते हुए मामू को मनाने की कोशिश की और फिर बिलाखिर वो मान ही गए। पापा को भी बहुत मुश्किल से मना लिया गया था। मामू के पास कोई अच्छी नौकरी नहीं थी, लेकिन अम्मा की वजह से बाबा ने मामू को नौकरी दे दी थी और जल्द ही उन्होंने अपना नाम रोशन कर लिया था। सब कुछ ठीक हो चुका था और मामू के समझाने के बाद मामा और बाबा भी अब खुश रहने लगे थे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की कहानी। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको फ़ौरन सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आइंदा आने वाली कहानी का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। अगली कहानी तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदाए पैमान।